اندھیرا، چاہے وہ رات کا ہو یا جہالت کا، اسے دور کرنے کے لیے صرف ایک نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخ انسانی کا سب سے گھنا اندھیرا تب چھٹ گیا جب غار ہرا میں ایک لفظ کا نور گونج اٹھا، اقرا، یعنی پڑھو، اور اس ایک لفظ نے انسانیت کی جھولی میں وہ نور بھر دیا جسے دنیا علم کہتی ہے۔ اسلام نے سکھایا کہ علم حاصل کرنا صرف دنیا جیتنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ اسی اندھیرے سے نکل کر اپنے رب کو پہچاننے کا راستہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، ایک ایسا فرض جسے پوری امت نے مرد ہو یا عورت اپنے دلوں میں اتار لیا اور آنے والے صدیوں کو روشن کر دیا۔ یورپ جب ڈارک ایجز کے اندھیرے میں بھٹک رہا تھا، تب مسلمان روشنی کے اس بحر علم، اوشین آف نالج میں تیر رہے تھے۔ مگر اس سنہرے دور کی اصل طاقت وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی تھی۔ آج ہم ایسی ہی عظیم خواتین کی تاریخ کے پنوں کو پلٹیں گے۔ میڈیکل ہسٹری کی بات کریں تو مائنڈ میں فلورنس نائٹنگیل آتی ہے، لیکن ان سے 1200 سال پہلے اسلام کے شروعاتی دور میں ایک عظیم خاتون نے میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھ دی تھی، رفیدہ الاسلمیہ، دنیا کی پہلی فیمیل سرجن اور نرس۔ غزوہ خندق میں انہوں نے تاریخ کا سب سے پہلا موبائل کلینک یعنی فیلڈ ہاسپٹل بنایا۔ ان کی مہارت دیکھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے آنگن میں میڈیکل ٹینٹ لگانے کی اجازت دی۔ انہوں نے نہ صرف زخموں کا علاج کیا بلکہ پبلک ہیلتھ اور ہائیجین کا کنسپٹ بھی دیا۔ سوچئے، آج جس ماڈرن میڈیکل سائنس پر دنیا فخر کرتی ہے، اس کی بنیاد 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے آنگن میں رکھ دی جا چکی تھی۔ اب چلتے ہیں 9 سینچری کے موروکو میں۔ ایک بہت ہی دیندار خاتون فاطمہ الفہری، باپ کے انتقال کے بعد انہیں بے حساب دولت ملی۔ آج کوئی اور ہوتا تو لائف سٹائل بدل لیتا، پر فاطمہ کا ٹارگٹ دنیا تھا ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی ساری دولت ایک عظیم مسجد بنانے میں لگا دی جو بنی القرویین۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یونیسکو اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز گواہ ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی اور سب سے پرانی یونیورسٹی ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ ایک مشہور فگر البرٹ آف اوریلیک، جو آگے چل کر پوپ سلویسٹر II بنا، اس نے اسی القرویین کے سسٹم سے میتھمیٹکس سیکھا اور پھر یورپ کو پہلی بار عربک نیومیرلز ملے، یعنی 1 2 3 4۔ دنیا کے پہلے سوشلسٹ ابن خلدون، عظیم فلسفر ابن رشد اور نقشہ بنانے والے میپ میکر الادریسی، ان سب کا تعلق اسی یونیورسٹی سے تھا۔ 10ویں صدی کے سیریا کی طرف آتے ہیں، ملیے مریم الاسطرلابی سے۔ ان کا دماغ آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اسلام میں وقت اور سمت کی بے حد اہمیت ہے، یہ ہر ایک مسلمان جانتا ہے۔ نماز کے اوقات، قبلہ کا رخ، رمضان کا چاند، ان سب کے لیے اس دور کے مسلمانوں نے ایسٹرونومی، علم فلکیات میں جو ترقی کر رکھی تھی وہ بے مثال تھی۔ اس علم کا سب سے بڑا ہتھیار تھا ایسٹرولیب، اس دور کا سپر کمپیوٹر اور GPS۔ مریم ایک ایسی ماسٹر انجینئر تھی جن کا بنایا ہوا ایسٹرولیب اتنا ایکوریٹ تھا کہ عظیم حکمراں سیف الدولہ نے انہیں اپنے دربار میں ایک اہم مقام دیا ہوا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جب سائنس اور میتھس کا استعمال اللہ کی مخلوق کو سمجھنے میں اور امت کے فائدے کے لیے ہو تو سائنس بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ایک معاشرہ عمارتوں سے نہیں کتابوں سے بنتا ہے۔ 10ویں صدی میں اسپین کا کورڈوبا دنیا کا سب سے پڑھا لکھا شہر تھا۔ وہاں کی رائل لائبریری کی 5 لاکھ کتابوں کی نگرانی، ترتیب اور کمپلیکس ٹرانسلیشنز ایک ماسٹر میتھمیٹیشین اور لائبریرین کے ہاتھ میں تھی، لبنا آف کورڈوبا۔ وہیں بغداد میں ایک اور ماسٹر مائنڈ تھی، ستیتا المحملی۔ ان کی ایسی مہارت تھی الجبرا اور فریکشنز میں کہ بڑے بڑے ججز اور قاضی وراثت کا مشکل ترین میتھمیٹیکل پرابلمز حل کروانے ان کے پاس آتے تھے۔ لیکن اس سنہری تاریخ کا ایک اندھیرا، ایک کالا سچ یہ بھی ہے کہ امت کے اس علم کو جان بوجھ کر مٹانے کی ناپاک کوششیں ہوئی ہے۔ بغداد کی وہ تباہی یاد کیجیے جب دریائے دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے کالا اور عالموں کے خون سے لال ہو گیا تھا، یا پھر اندلس کے چوراہوں پر راکھ کی گئی وہ عظیم لائبریریز۔ ان مخالف طاقتوں کا مقصد صرف سلطنتیں گرانا نہیں بلکہ ہماری پہچان اور تاریخ کو نقشے سے مٹا دینا بھی ہے۔ خیر، اگر اس ظلم کے بارے میں بات کرتے رہے تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، مگر آخری سچ سن لیجئے، جسے اللہ نور بنا دے اسے راکھ میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ جو تاریخ کاغذوں سے جلائی گئی وہ ان عظیم خواتین کے صدقہ جاریہ اور عمارتوں کی شکل میں آج بھی زندہ ہے۔ ہماری تاریخ ایسی خواتین سے بھری پڑی ہے۔ ان عظیم عورتوں کو کسی تحریک یا ماڈرن آزادی کی نظروں کی ضرورت نہیں تھی، ان کا وقار اور عزت انہیں اسی دین نے دی تھی۔
जब उन्होंने दुनिया को पीछे छोड़ दिया और आखिरत को अपना मकसद बना लिया तो अल्लाह ने उनके कदमों में डाल दी दुनिया। ज़रूरत है इसी मिट्टी को वापस सींचने की, अपने घरों में इल्म का और रूहानी माहौल बनाने की, जहाँ से नई रुफैदा, फातिमा और मरियम पैदा हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग का दरवाज़ा खोला, ये इवन खटखटाया है, तो इस इल्म नाफे को अपने दोस्तों, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक भी कर सकते। मिलता है नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।